اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ نساء کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 52 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 53 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا۔ ام لہم کیا لا کے لیے ہم ان کے لیے کیا ان کا نصیب کوئی حصہ ہے من الملک من سے الملک سلطنت بادشاہت ملک فَإِذًا پس اذن اس وقت لا یؤتون لا نہیں یؤتون وہ دیں گے الناس لوگوں کو نقیراً تل برابر بھی۔ ام لہم نصیب من الملک کیا ان کا کوئی حصہ ہے سلطنت میں سے فَإِذًا لا یؤتون الناس نقیرا پھر اس وقت وہ لوگوں کو تل برابر بھی نہیں دیں گے۔ کیا ان کے پاس بادشاہی کا کچھ حصہ ہے تو لوگوں کو تل برابر بھی نہ دیں گے۔ ام یحسدون الناس یا یحسدون وہ حسد کرتے ہیں الناس لوگوں سے علی ما آتاہم اللہ پر ما جو عطا دیا ہم انہیں اللہ نے من فضلہ من سے فضل ہی اپنے فضل سے فقد آتینا پس قد تحقیق آتینا عطا دیا نہ ہم نے سو ہم نے دیا آل ابراہیم ابراہیم کی اولاد الکتاب کتاب والحکمت اور حکمت وآتیناہم اور عطا دیا نہ ہم نے ہم انہیں اور ہم نے انہیں دیا ملکن عظیما ملک عظیماً بڑا ملک بڑی سلطنت عظیم۔ ام یحسدون الناس کیا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے علی ما آتاہم اللہ اس پر جو اللہ نے انہیں دیا من فضل ہی اپنے فضل میں سے جو اللہ نے انہیں دیا فقد آتینا آل ابراہیم پس تحقیق کہ ہم نے اولاد ابراہیم کو دی الکتاب والحکمت کتاب اور حکمت وآتیناہم ملکن عظیما اور ہم نے انہیں بڑی سلطنت عطا فرمائی۔ یا جو اللہ نے لوگوں کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے اس کا حسد کرتے ہیں تو ہم نے خاندان ابراہیم کو کتاب اور دانائی عطا فرمائی تھی اور سلطنت عظیم بھی بخشی تھی۔ فمنہم پس من سے ہم پھر ان میں سے من جو آمن ایمان لایا یہاں بعض کے معنی میں ہوگا کہ کوئی ایمان لایا بعض ایمان لائے بھی بے سے ہی اس پر ومنہم اور من سے ہم اور ان میں سے من صد عنہ کوئی رکا رہا اس سے وکفا بجہنم اور کفا کافی ہے بے سے جہنم سعیراً بھڑکتی ہوئی آگ جلتی ہوئی آگ۔ فمنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ پس ان میں سے کوئی ایمان لایا اس پر اور کوئی اس میں سے رکا رہا وکفا بجہنم سعیرا اور کافی ہے بھڑکتی ہوئی جلتی ہوئی آگ ان کے لیے۔ پھر لوگوں میں سے کسی نے تو اس کتاب کو مانا اور کوئی اس سے رکا اور ہٹا رہا تو نہ ماننے والوں کے جلانے کو دوزخ کی جلتی ہوئی آگ کافی ہے۔ دیکھیے کہ یہاں پر یہودیوں کی دشمنی کی انتہا اور اس کی سزا کا بیان ہو رہا ہے۔ یہاں بطور انکار کے سوال ہوتا ہے کہ کیا وہ ملک کے کسی حصے کے مالک ہیں؟ ام لہم نصیب من الملک کیا سوالیہ جو ہے وہ آ رہا ہے کہ کیا وہ کسی ملک کے کسی حصے کے مالک ہیں؟ یعنی نہیں ہیں وہ۔ پھر ان کی بخیلی بیان کی جاتی ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ کسی کو ذرہ سا بھی نفع پہنچانے کے روادار نہ ہوتے، خصوصاً اللہ کے اس آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا بھی نہ دیتے جتنا کھجور کی گٹھلی کے درمیان کا پردہ ہوتا ہے۔ جیسے اور آیت میں ہے کہ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي إِذًا
لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ کان الانسان قتورا وکان الانسان قتورا، یعنی اگر تم میرے رب کی رحمتوں کے خزانوں کے مالک ہوتے تو تم تو خرچ ہو جانے کے خوف سے بالکل ہی روک لیتے۔ گو ظاہر ہے کہ وہ کم نہیں ہو سکتے تھے، لیکن تمہاری کنجوسی تمہیں ڈرا دیتی، اسی لیے فرما دیا کہ انسان بڑا ہی بخیل ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، ان کے بخیلانہ مزاج کے بعد ان کا حسد واضح کیا جا رہا ہے اگلی آیت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آل ابراہیم کو جو بنی اسرائیل سے نہیں، اس لیے ان سے حسد کی آگ میں جل رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے، بنی اسماعیل میں سے تھے، جو لوگوں کو آپ کی تصدیق سے روک رہے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہاں الناس سے مراد ہم ہیں، کوئی اور نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آل ابراہیم کو جو بنی اسرائیل کے قبائل میں اولاد ابراہیم سے ہیں نبوت دی، کتاب نازل فرمائی، جینے مرنے کے آداب سکھائے، بادشاہت بھی دی، اس کے باوجود ان میں سے بعض تو مومن ہوئے، اس انعام و اکرام کو مانا، لیکن بعض نے خود بھی کفر کیا اور دوسرے لوگوں کو بھی اس سے روکا، حالانکہ وہ بھی بنی اسرائیل ہی تھے۔ تو جب کہ یہ اپنے والوں سے بھی منکر ہو چکے ہیں تو پھر اے نبی آخر الزماں آپ کا انکار ان سے کیا دور ہے، جبکہ آپ ان میں سے بھی نہیں۔ یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ بعض اس پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور بعض نہ لائے، پس یہ کافر اپنے کفر میں بہت سخت اور نہایت پکے ہیں اور ہدایت و حق سے بہت ہی دور ہیں۔ پھر انہیں ان کی سزا سنائی جا رہی ہے کہ جہنم کا جلنا انہیں بس ہے، ان کے کفر و عناد کی، ان کی تکذیب اور سرکشی کی یہ سزا کافی ہے۔ دیکھیے کہ یہ 3 آیات اس بارے میں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت سمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔